اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرا نبی وہ ہے کہ جس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی ہے، اور آج میں نے اپنے نبی کا ہی ذکر کرنا ہے۔ وہ میرا نبی کہ جو شافی محشر ہے، جو حاشر بھی ہے۔ وہ میرا نبی کہ جو سید الانبیاء بھی ہے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ میں بیان کرتی ہوں۔ جناب ابو طالب کے ساتھ آپ رہتے تھے اور جناب ابو طالب آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ گرمی کا موسم تھا اور جناب ابو طالب نے ارادہ کیا کہ تجارت کے سلسلے میں مجھے سفر کرنا ہے، اور آپ نے شام جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت سخت گرمی تھی اور عرب کی گرمی، ہوا بہت گرم تھی۔ سارے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے پاس چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ یہ تو آپ کے بغیر رہتا نہیں ہے، اور آپ کس طرح لے کر جائیں گے کہ گرمی کے دن ہیں۔ تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ مجھے کسی کا اعتبار نہیں ہے، اور میں اپنے بھتیجے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، نہ وہ میرے بغیر رہ سکتا ہے۔ تو اس گرمی کے موسم میں اس بچے نے بھی کہا، اس بھتیجے نے بھی کہا، اس رحمت للعالمین نے کہا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں ان سے جدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جناب ابو طالب نے ایک محمل تیار کی، اور آپ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس محمل میں سوار کیا، اس محمل کو وہ آپ اپنے سے آگے رکھتے تھے، یعنی اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ جب دھوپ تیز ہوتی تو ایک سفید بادل آتا اور اس محمل پر سایہ کر لیتا، اور جہاں جہاں آپ کی سواری جاتی وہ بادل آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا، اور کبھی آپ سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس بادل میں سے بہترین قسم کے پھل گرتے۔ ایک روز دوران سفر پانی کی قلت ہو گئی، اور وہاں اس وقت پانی ایک مشک جو تھی وہ 2 دینار کی ملتی تھی۔ قافلے والے بہت سخت پریشان تھے، کیونکہ پورا قافلہ تھا، تو انہوں نے کچھ مشکیں پانی کی خریدیں، اور اب آپ کی برکت سے وہ پانی مشکوں میں کبھی ختم نہ ہوتا تھا۔ جس منزل پر آپ ٹھہرتے تھے، اگر وہاں حوض خشک ہوتا تھا پانی کا، تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے پانی بھر جاتا تھا۔ وہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، اور راستے میں اگر کوئی اونٹ تھک کر بیٹھ جاتا تو رسول اکرم اپنا دست مبارک اس کی پیٹھ پر رکھتے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ تازہ دم ہو گیا ہے، اس کی ساری تھکن جاتی رہی ہے۔ اور جب یہ قافلہ چلتا ہوا بصرے کے نزدیک پہنچا تو ایک راہب کا چرچ نظر آیا، سومال نظر آیا، اور ایسا لگا کہ جیسے وہ جو اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور کھڑکی سے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ تیزی سے نیچے آیا، اور یہ ایک نصرانی راہب تھا جو کسی سے گفتگو نہیں کیا کرتا تھا،
قافلے آتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور وہ کسی سے کبھی کوئی حال دریافت نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج جو اس نے اس قافلے کو دیکھا تو وہ فوراً نیچے آیا، اور پھر اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جو ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور جناب ابو طالب کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو اس درخت کو کہ اس کی شاخیں تو خشک تھیں، اس میں پھل نہیں لگتے تھے، قافلے ہمیشہ اس کے نیچے ٹھہرا کرتے تھے، لیکن یہ بالکل خشک ایسے ہی رہتا تھا۔ لیکن آج جب یہ بچہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھا ہے تو یہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ درخت کی شاخیں جھک گئی ہیں اس کی طرف، یہ کوئی دھوپ اس کے اوپر نہ پڑے، اور کس قدر خوبصورت یہ بچہ ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ تم نے دیکھا، درخت کے نیچے جا کے وہ کھڑا ہو گیا، اور جناب ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کے اس نے درخت کی طرف بڑھایا، اور وہ جو پھل تھے ان کی طرف دیکھا، اور دیکھ کے کہا تم نے ان پھلوں کو دیکھا، اس میں 3 قسم کے پھل لگ گئے ہیں، گرمیوں کے بھی پھل ہیں، سردیوں کے بھی پھل ہیں۔ اور جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو سارے قافلے والے بہت حیران تھے، اور وہ راہب، اس کا نام بحیرہ تھا، وہ حیران ہو کے رسول اکرم کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جناب ابو طالب سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا ماجرا آج تک نہیں دیکھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میں ان کا چچا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ ان کے تو کئی چچا ہیں، آپ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے باپ کا حقیقی بھائی ہوں، یعنی ان کے والد اور میں ایک ہی ماں سے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لڑکا وہی ہے جس کو میں جانتا ہوں، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کی خدمت میں کھانا پیش کروں۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ آپ کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ تو اس راہب نے کہا کہ آپ جانتے نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی ہے، اور میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ کھانے کے لیے لے کر آیا تو آپ نے کہا کہ میں اکیلا کھانا کبھی نہیں کھاتا۔ بحیرہ نے کہا کہ میرے پاس کھانا زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں اپنے ساتھیوں کے بغیر نہیں کھاؤں گا، لیکن ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، اگر تم اجازت دو کہ میں اپنے سب ساتھیوں کو اس کھانے میں شریک کر لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اور یہ دیکھیں، یہ میرے رسول کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ نے اس وقت بھی سب کا خیال کیا ہے، اور ایک یہ اصول ہے کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں اور اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اسے کھانے کی دعوت ضرور دیں۔ اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے تو وہ ضرور کھائے، اور اگر وہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، اس کی اپنی مرضی ہے، تو پھر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن رسول کی تعلیم یہی ہے کہ کھانے میں سب کو شریک کریں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور 170 آدمی تھے جنہوں نے وہ کھانا کھایا، اور سب کا پیٹ بھر گیا، لیکن وہ کھانا پھر بھی اتنے کا اتنا ہی رہا۔ اور جو راہب تھا وہ آپ کی خدمت میں کھڑا ہوا تھا اور پنکھا چل رہا تھا، اور جب سب 170 آدمیوں نے، قافلے والوں نے کھانا کھا لیا تو قافلے والے بھی حیران تھے اور راہب بھی حیران تھا۔ ایک شخص نے، قافلے والے نے، راہب سے کہا کہ آج ہمیں تیری باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہیں، ہم تو اکثر یہاں سے گزرتے ہیں اور اس درخت کے نیچے بھی بیٹھتے ہیں، لیکن تو نے کبھی ہمارا حال نہیں پوچھا، کبھی تو اتر کے نیچے نہیں آیا، آج کیا وجہ ہے کہ تو نیچے آیا ہے
اور تو نے ہمیں کھانا بھی کھلایا ہے۔ تو اس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر ڈال کے کہا، یہ جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، اگر تم ان کو پہچان لیتے جس طرح میں پہچانتا ہوں تو یقیناً تم انہیں پیدل نہ چلنے دیتے، بلکہ اپنی گردن پر سوار کر کے ان کو وطن لے جاتے۔ خدا کی قسم، میں ان کی جو عزت کر رہا ہوں وہ صرف ان کی بدولت ہے۔ جب وہ اس میرے صومعہ کے قریب آئے تو سنو، اور اس راہب نے ان سب کی طرف دیکھ کے کہا کہ سنو، میں نے ان کے آگے ایک نور دیکھا جو زمین سے آسمان تک پھیل رہا تھا، اور کچھ مردوں کو دیکھا جو یاقوت اور زبرجد کے پنکھے ہاتھوں میں لیے ہوئے حضرت کو چل رہے تھے، کیونکہ آپ کو پسینہ آ رہا تھا، آپ کو گرمی لگ رہی تھی۔ اور ایک دوسری جماعت کو کہ وہ طرح طرح کے میوے لیے ہوئے ان پر نثار کر رہی تھی، اور ایک بادل ان پر سایہ ہوا کیے ہوئے تھا اور ان سے جدا نہیں تھا۔ اور جیسے ہی آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جس کی پیشین گوئی ہمارے پیغمبر نے کی ہے، تو یہ درخت جو کہ خشک تھا ایک دم سرسبز و شاداب ہو گیا، اور اس میں سردی اور گرمی کے پھل بھی لگ گئے، اور اس میں شاخیں بہت کم تھیں، ان کے اعجاز سے ہی سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اور وہ گرمیوں کے موسم کے پھل اور سردی کے موسم اور یہ حوض، یہ کسی زمانے سے خشک پڑے تھے، جب بنی اسرائیل کے حواریوں کے بعد ان میں اختلاف و فساد پیدا ہوا تھا۔ اور ہم نے کتاب شمون میں بھی پڑھا ہے کہ شمون نے ان لوگوں پر لعنت کی تھی، لیکن جناب شمون پیغمبر نے ایک پیشین گوئی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ دیکھو، جب ان حوضوں سے پانی نکل آئے تو سمجھ لینا کہ آخری پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور وہ پیغمبر مکے میں پیدا ہوں گے اور وہ مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، اور ان کی قوم کا نام، اور ان کی قوم ان کو نام دے گی جسے امین اور صادق کہیں گی، اور آسمان میں ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ نسل اسماعیل میں سے ہوں گے، اور خدا کی قسم یہ وہی ہیں۔ دوبارہ سے راہب دیکھ کے کہتا ہے، میں موجود 3 علامات کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کا رخ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور باادب ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، بس مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کون سے سوالات ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے صحیح جواب آپ نے دینے ہیں۔ آپ کا بچپن ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے بتوں کا نام سنا تو آپ قسمناک ہوئے اور فرمایا، ان کے واسطے سے کچھ مت کہو، میں ان کے واسطے سے تمہیں کوئی بھی بات کا جواب نہیں دوں گا، یہ دونوں پتھر کے بت ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ یہ پہلی علامت ہے، میں جان گیا کہ تم ہی پیغمبر ہو۔ پھر کہا، اچھا آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، بتائیے۔ تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ہاں، اب پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے مجھے اس خدا کی قسم دی ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبی، النبی، اور اس میں نبی کا ذکر آیا ہے کہ جو آدم سے بھی پہلے نبی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے تم نے اس خدا کی قسم دی ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور جس کا کوئی مثل نہیں، یعنی جو احد ہے۔ اب بھی اسی وقت اپنے بچپن میں ہی آپ نے گواہی دی ہے خدا کی وحدانیت کی۔ اس راہب نے کہا کہ میں خواب اور بیداری کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس نے اکثر حالات دریافت کیے۔ آپ نے سب اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ تو اس نے جب ان تمام جواب جو اس کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے ویسے ہی پائے،
تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا، آپ کے پاؤں کو چومنے لگا اور کہنے لگا کس قدر خوشگوار ہیں آپ کے پیروں کی خوشبو، کتنی خوشگوار ہے، آپ کی خوشبو کتنی خوشگوار ہے۔ تمام پیغمبروں کی پیروی سے بہتر آپ کی پیروی ہے۔ دنیا میں جو روشنی ہے آپ کے سبب سے ہے، مساجد آپ کے نام سے آباد ہوں گی۔ اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لشکر کشی کر رہے ہیں، عربی گھوڑوں پر سوار ہیں، عرب و عجم آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لات و عزیٰ کو آپ نے توڑ ڈالا ہے، خانہ کعبہ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور اس کی کنجی جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس تو جنت و دوزخ کی چابیاں ہیں۔ اب دیکھیں، ابھی دنیاوی طور سے آپ نے ابھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن یہ راہ بتا رہا ہے، اور عظیم فائدہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ہی ہیں جو بتوں کو توڑیں گے، اور آپ ہی ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تمام بادشاہ ذلت و خواری کے بعد آپ کے دین میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور اس نے آپ کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے زمانے نبوت تک زندہ رہا تو میں آپ کے دشمنوں سے مقابلہ شمشیر زنی جہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہترین انسانوں اور پرہیزکاروں کے پیشوا اور خاتم المرسلین ہیں۔ اور خدا کی قسم گرجے بت خانے اور شیاطین آپ کے ظہور کی وجہ سے گریہ کنا ہیں، اور آپ کے یوم ولادت پر زمین و آسمان خوش ہوئے۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہلیت کی نجاستوں سے پاک اور طاہر ہیں۔ اور پھر جناب ابو طالب کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ ان کو اپنے شہر واپس لے جائیں، کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا یہودی، عیسائی اور صاحب کتاب نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، اور ہر کوئی آپ کی علامتوں کے ساتھ آپ کو دیکھتا اور پہچانتا ہے۔ جس طرح میں پہچان گیا ہوں اسی طرح وہ بھی پہچان جائیں گے، اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے مکر و حیلہ کریں گے۔ اور یہودی تو اس میں پیش ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے پوچھا کہ کیوں میرے بھتیجے کے یہ سب لوگ دشمن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ بھتیجا پیغمبر ہے، اور جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوں گے جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوئے تھے، اور خدا ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو بحیرہ رو رہا تھا، وہ بہت رویا اور کہنے لگا کہ اے فرزند آمنہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام عرب آپ کے ساتھ دشمنی اور جدال کریں گے، آپ کے عزیز و اقارب آپ سے قطع تعلق کر لیں گے، کاش وہ آپ کی قدر و منزلت جانتے تو اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کی عزت کرتے۔ اور جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کا بہت خیال رکھیے گا، اور پھر کہا کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا جو ان کا مددگار ہوگا، اور آسمانوں میں اس کا نام شجاع، اور ان کے پھر 2 فرزند ہوں گے، وہ سید العرب اور امت کا ذوالقرنین ہوگا۔ جناب ابو طالب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر روانہ ہونے لگے۔ آپ 3 دن تک وہاں پر رہے، اور وہ راہب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، اور جب
تیسرے دن رات کا وقت تھا، وہ حاضر ہوا اور کہتا تھا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کا نام پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ اور اس نے آپ ذرا اپنے شانے پر سے کپڑا ہٹا دیں۔ اس کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بے تاب ہو کر مہر نبوت کو چومنے لگا اور کہا کہ آپ ان کو جلد واپس لے جائیں، اس لیے کہ یہاں پر ان کے بہت دشمن ہیں۔ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے اور شام کے نزدیک پہنچے تو آپ کے چہرے سے ایک ایسا نور نکلتا تھا کہ جیسے چاروں طرف روشنی ہو جاتی تھی، اور شام میں اتنا رش تھا کہ ان کے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے بازار میں داخل ہونا مشکل تھا، لیکن آپ کے چہرے کے نور کو اور آپ کے حسن کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے لوگ چاروں طرف سے دوڑے چلے آ رہے تھے، اور ہر طرف آپ کے حسن کا شہرا تھا۔ اور یہاں پہ بھی راہب اور عالم اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہاں پر بھی ایک راہب آیا اور وہ خاموش بیٹھا رہتا تھا، اور ایک دن اس نے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے نام بتائیں۔ جب آپ نے نام بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پھر اس نے بھی ایک التجا کی کہ اپنے شانے پر سے کپڑا ہٹا دیں، اور اس کی نگاہ جب مہر نبوت پر پڑی تو وہ بےتاب ہو کر مہر نبوت کو چومنے لگا، اور اس نے بھی جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو جلد سے جلد یہاں سے لے جائیں، کیونکہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ اور جناب ابو طالب نے یہ تمام باتیں سنی، اور پھر اس کے بعد آپ جلد شام سے واپس آ گئے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اپنے رسول کے فضائل بیان کروں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے خداوند کریم، اے رحمان الرحیم، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اپنے پاک حبیب کے صدقے میں اے میرے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دے۔ اے میرے اللہ اپنے پاک کالی کملی والے کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر۔ اے میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں، جو مقروض ہیں، اے میرے اللہ مقروض کے قرض عطا کر دے، بے روزگار کو روزگار عطا کر دے۔ اے میرے مولا جو بے گناہ قحطی ہیں ان کو رہائی دے دے۔ اے میرے مولا رسول عربی کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے شفاعت شافی محشر کریں، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچائیں، اور اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ اے میرے اللہ ہماری اس عبادت کو، ہمارے ذکر کو قبول کر لینا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، اور جو مومن اور مومنات، جو مسلم اور مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے میرے مولا ان سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا وقت آخر ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو۔ اے میرے مولا ہماری تمام عبادت کو قبول کر لینا، اس ذکر کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔